بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، علی کی بادشاہی ہے، علی سر الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی سر الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی سر الہی ہے، علی نے راز حق کھولا علی مولا علی مولا، ذرا اچھا مل کے پڑھ لو، علی مولا علی مولا، زمین بولی زمن بولا علی مولا، قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں، قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں، علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا، علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا، ایک بار سارے مل کے آخو علی مولا علی مولا علی مولا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات فخر موجودات سرور سرورہ حامی بے کساں والی دو جہاں، حضور احمد مجتبیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین و حاضرین، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق خاص سے پچھلے 2 جمعات سماعت کیے، ایک جمعہ شان سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پڑھا ہم نے، دوسرا ہم نے امہات المؤمنین اور غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، آج ہم خدا کے شیر کا تذکرہ کریں، آج اس کی بات ہوگی جسے خلیفہ چہارم کہتے ہیں، جسے داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے ہم زلف عثمان غنی کہتے ہیں، جسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ بول دیا ہو، جنہیں شیر خدا کہتے ہیں، تاجدار حل عطا کہتے ہیں، اسد اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں،
جسے بدر منیر کہتے ہیں، نبی کا ویر کہتے ہیں، اور اے سنیو ہم خوش قسمت ہیں جنہیں سنیوں کا پیر کہتے ہیں، جنہیں سنیوں کا پیر کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شہادت کا دن ہے، اور آج 20 رمضان المبارک ہے۔ جو رات آ رہی ہے، یہ رات آپ کی شہادت کی رات ہے، اور یہ وہ شعر ہے جسے شعر لوگوں نے نہیں کہا، جسے شعر ان کے دوستوں یاروں نے نہیں کہا، جسے شعر ان کی زوجہ نے یا ان کے بیٹوں نے نہیں کہا، بلکہ جنہیں شعر یا رب کہتا ہے یا مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ وہ شعر ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آؤ آپ کا ذرا تعارف دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آپ کا نام علی ہے، تھوڑا آج بڑا پیارا دن ہے، ذکر علی تے ہوئے کہ ذکر علی بھی عبادت ہے، تے اسانوں تے پتہ ہے کہ جس جگہ تے ذکر علی ہو بنا اگر سینہ سچا تے سچا ہوئے پھر ٹھنڈ بڑی پوندی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، آپ کا نام علی ہے، کنیت ابو تراب ابو الحسن ہے، ابو الحسن یعنی حسن دے باپ، ایک کنیت ہے، لقب اسد اللہ ہے، ماں تے باپ دونوں طرفوں ہاشمی نے، دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھی اور خاص ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ کے والد کا نام عمران ہے۔ کیا نام ہے جی؟ اب آپ تھوڑے سے پریشان ہوئے ہوں گے کہ یہ عمران کہاں سے آیا؟ ہم نے تو ابو طالب سنا تھا۔ ہاں، ابو طالب ہی مشہور ہے، کیونکہ آپ کے ایک بیٹے کا نام یعنی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک بھائی کا نام طالب تھا، اس کی وجہ سے آپ ابو طالب مشہور ہوئے، لیکن حضرت علی کے والد کا اصل نام عمران ہے، یعنی حضور کے چچا کا نام کیا تھا؟ عمران، جنہیں ابو طالب کہا جاتا ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 30 سال ہوئی، اس وقت حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیدا ہوئے۔ آپ کو گڑتی میرے لجپال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گڑتی دی، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، انتظار کیا کس بات کا؟ کہ یہ علی کی آنکھیں کسی عام کی آنکھیں نہیں ہیں، بولو نا تھوڑا، یہ علی کی آنکھیں عام کی آنکھیں نہیں ہیں، ارے یہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی، دیکھیں گی تو پہلے لجپال آقا کو دیکھیں گی، یہ پہلے اپنے پیارے مصطفیٰ کا دیدار کریں گی، یہ پہلے خدا کے یار کا دیدار کریں گی۔ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، جب آنکھیں کھولی تو پہلی نگاہ چہرے والضحیٰ پہ پڑی، پہلی نگاہ چہرے والضحیٰ پہ پڑی، اور جمال مصطفیٰ کو دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ قریبی نسبت ہے کہ آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، اور چوتھے خلیفہ بھی ہیں، اور تو اور کرم کی بات دیکھیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی آپ کے گھر سے چلی ہے۔ آپ نے زبان سے سبحان اللہ علی کے نام پہ کہنا ہے۔ اور میرے محبوب کے غلاموں، میں یہ بات عرض کرتا چلوں، علی عام نہیں ہے، میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ علی عام نہیں ہے، علی وہ ہے جس کا ذکر عبادت ہے۔ کیا ہے؟
ہم رب کے گھر میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، رب کے شعر کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس تقریر ہو رہی۔ نہ، آج تقریر نہیں ہے، آج کچھ لطف بھی لینا ہے اور ذکر کر کے علی کا رب کی عبادت بھی کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ذکر کر کے رب کی عبادت بھی کرنی ہے، اور یہ وہ شعر ہے جس سے تربیت آغوش مصطفیٰ میں ملی، جس نے ساری زندگی 6 سال کے بعد، جب 6 سال کے ہوئے حضور نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور 6 سال کے بعد حضور کی معیت میں رہے، اور پھر حضور نے تربیت ایسی فرمائی کہ امام الاولیاء بن گئے، اور خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ یاد رکھو، علی وہ ہے جو محبوب کے 4 یاروں میں بھی شامل ہے، محبوب کے 5 تن میں بھی شامل ہے۔ یہ وہ ہستی ہے، اور یاد رکھنا، کوئی کتنا بڑا ولی بن جائے، اگر علی کے در کا گدا نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ولایت بڑھتی علی کے در سے ہے، ولایت ملتی علی کے گھر سے ہے۔ اگر کوئی کہے میں علی کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں ہم تجھے ولی نہیں مانتے، ہم تجھے ولی نہیں مانتے، اور آپ ولایت اور شریعت کا مرکز ہیں۔ اور سنیے، جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایمان کی دعوت کا آغاز کیا نا، تو آپ نے کہا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو اور رب کے قریب ہو جاؤ، مجھے مان لو، رب تمہیں معاف کر دے گا۔ حضور نے دعوت ایمان دی، علی حضور کے قرب میں رہتے تھے، آپ نے فرمایا اے علی تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ آپ نے کہا کیونکہ فرما بردار تھے نا، حضور سے سیکھا تھا کہ باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ آپ نے کہا میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ لوں، آپ گئے پوچھا، دوسرے دن آئے، کہا اے آقا میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بچے ہیں، 10 سال کی عمر ہے تقریباً، کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اور یاد رکھیے حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جو حضور کے ساتھ ہجرت کے مقام پر بھی رہے، اور جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو علی اس مشکل وقت میں بھی حضور کے ساتھ تھے۔ آج علی کا پہلا امتحان تھا، وہ امتحان کیا تھا؟ دیکھتے ہیں کہ جسے رب اپنا شعر کہنے جا رہا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ آج کفار جب گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، تلواریں لیے ہوئے ہیں اور محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ اے محمد آج تم باہر آؤ، ہم تمہیں شہید کریں گے۔ دیکھتے ہیں علی آج اس محمد کی جگہ پہ سو کر ہمت رکھتا ہے یا ڈر جاتا ہے؟ اور جب میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام، میں بالکل مختصر کرتا ہوں، حضور نے ہجرت فرمائی، علی پاک کو اپنے بستر پہ سلایا، چادر سبز عطا کی اور فرمایا علی تم سو جاؤ، آج بستر پہ آرام کرو، آج سکون کی نیند لو، اور کل صبح مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ اب ذرا دیکھیے، یہ بات مکہ والے بھی جانتے تھے کہ جس کے ہم مخالف ہیں، جس کو ہم برا کہتے ہیں، وہ امانت دار اتنا ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہم اس کے دشمن ہیں پھر بھی ہماری امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ ایسا کریم آقا ہے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر بات کہہ کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیتیں پڑھ کے پھونک مار کے ان کے اوپر مٹی پھینک دو، یہ سب کی آنکھوں میں چلی جائے گی۔ اور ذرا سنیے، یہاں اس مقام پر بھی مٹی آقا پھینکتے ہیں، رب کہتا ہے محبوب تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ ذرا دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہا محبوب آپ نے نہیں پھینکا، یہ پھینکا تو ہم نے پھینکا ہے، یہ جو کچھ پھینکا ہے ہم نے پھینکا ہے۔ حضور نے رخصت ہوئے، ہجرت کی سب چلے گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب چلے، اب علی پیچھے ہیں،
لوگ انتظار کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے، ہم ان کو شہید کر دیں گے، لیکن باہر کوئی نہ آیا۔ انہوں نے صبح کسی نے ان کو کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا۔ انہوں نے کہا پاگلو، او بے وقوفو، وہ تو کب کے چلے گئے۔ دروازہ کھولا، جا کر اندر دیکھا کوئی سوئے، انہوں نے کہا نہیں وہ جھوٹا تھا۔ جب چادر اتاری تو سب سے پہلی نگاہ علی کے چہرے پر پڑی، اور علی کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے بتاؤ تمہارا نبی کہاں ہے؟ علی پاک نے فرمایا باہر پہرے تم دے رہے تھے، پوچھتے مجھ سے ہو؟ پہرے تو تم نے لگا رکھے، رات بھر تم کھڑے رہے اور پوچھ مجھ سے رہے ہو کہ نبی کہاں ہے؟ وہ تو چلے گئے مدینے کو، جاؤ ان کو ڈھونڈتے پھرو۔ اب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کو جو اس رات سکون کی نیند آئی، پھر کبھی زندگی میں ایسی سکون کی نیند آئی نہیں۔ آتی بھی کیوں نہ، ذرا دیکھیے کوئی جگہ عام نہ تھی، ارے جگہ بھی کون سی تھی، بستر مصطفیٰ تھا۔ وہ بستر جہاں پر وحی کا نزول بھی ہوتا، وہ بستر جہاں پر حضور آرام کرتے اور فرماتے میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ جہاں دل رب کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہو، پھر اس نبی کے بستر پہ جب کوئی بندہ سوئے گا تو ذرا سوچئے تو صحیح، پھر اسے سکون کی نیند کیسے نہیں آئے گی۔ تو علی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی نیند پھر کبھی نہ آئی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ اور یہ مثال کریم آقا نے اس لیے دی، فرمایا یہ مثال اس لیے علی کہ عیسیٰ سے کچھ لوگوں نے بغض رکھا تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، کچھ لوگوں نے محبت کی تو انہوں نے آپ کو کچھ اور بنا دیا۔ اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے، قرآن نے کہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ جب عیسائیوں نے محبت کی تو انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، العیاذ باللہ من ذالک۔ اور جب یہودیوں نے مخالفت کی تو آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی، آپ کی والدہ پر تہمتیں لگائی۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے علی پاک سے فرمایا اے علی کچھ لوگ تم سے محبت کریں گے اور اتنی محبت کریں گے کہ تمہیں خدا بنا دیں گے، اور کچھ لوگ تم سے نفرت کریں گے اور اتنی نفرت کریں گے کہ تم پہ بہتان بازیاں اور کفر کے فتوے لگا دیں گے۔ آئیے سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور نے یہ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی محبت کے اندر اندھا ہوا اور علی کو خدا کہا وہ بھی کافر ہو گیا، اور اگر کوئی بغض میں رہا اور اس نے علی سے دشمنی رکھی وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا علی تجھ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، تجھ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اور میرے علی کی شان یہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا، سننے والوں یاد رکھنا یہ جملہ دل میں بٹھا لو، حضور نے فرمایا جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھ محمد کو برا بھلا کہا۔ اللہ ہمیں ایسے الفاظ سے ایسی صحبتوں سے محفوظ فرمائے جہاں علی پاک کو برا بھلا کہا جائے۔ اور یاد رکھیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تھوڑا سا میں نے پہلے عرض کیا تھا اگر آپ خود بولتے آئیں گے تو سننے کا مزہ آئے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ جاگ کے سن رہے ہیں، ورنہ میں بولتا چلا جاؤں گا پھر آپ کے ذوق کی بات ہے۔ کیونکہ اور یاد رکھیے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ خم غدیر کا موقع ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فتح صلح حدیبیہ کے مقام سے واپس لوٹے، خم غدیر کے موقع پر میرے کریم آقا آئے اور اپنے غلاموں سے پوچھا اے میرے غلاموں
بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ ہر ایک نے کہا حضور کیوں نہیں ہے؟ حضور نے پھر پوچھا، سب نے یہ کہا۔ اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی پاک کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے جو بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ اے سننے والو، اے دیکھنے والو، سن بھی لو اور گواہ بھی ہو جانا اور آنے والوں کو بتا دینا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آئیے ذرا عمر پاک سے عقیدہ نہ لے لیں، حضور کے غلام عمر پاک سے عقیدہ نہ لے لیں، ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ میرے عمر پاک پہ قربان جائیں، ہم جیسے نکموں کو عقیدہ دے دیا۔ جب آپ نے یہ الفاظ سنے تو سب سے پہلے آپ نے علی پاک کو مبارکباد دی اور کہا، اے علی، تمہیں آقا نے مولا کہا ہے، سنیے، آپ سب سے پہلے میرے مولا ہیں اور پھر ہر مومن کے مولا ہیں۔ اب علی پاک کو عمر پاک بھی مولا مانتے تو پھر سنی کیوں نہ مولا مانے؟ ہم تو کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تبھی تو میں نے شروع میں کہا نا کہ زمین بولے زمن بولے علی مولا علی مولا۔ ذرا ایک بار بولیے نا، علی مولا علی مولا۔ زمین بولی، زمن بولا، علی مولا علی مولا، ارے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا۔ ہم وہ ہیں جو علی پاک کو مولا مانتے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے پیاری بیٹی کا نکاح آپ سے کیا، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کیا، اور آپ کا نکاح کرنے کے بعد حضور نے یہ تاکید فرمائی، علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور یہ روایات بتاتی ہیں جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی علی پاک نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ یہ شان ہے علی پاک کی، اور اسی جوڑے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو چلایا جنہیں آج سید کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، سید بھی وہ، ہم اسی سید کو مانتے ہیں جو حضور کے گھرانے سے ہو تو اپنے بڑوں کا بھی ادب کرتا، اور جنہوں نے بڑوں کا ادب کیا ان کا بھی ادب کرتا، ہم اسے سید مانتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میں نے کتاب کے آغاز میں ایک آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید سے پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں تو کس کو کھلاتے ہیں؟ کہا وہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اسیروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آئیے ذرا یہ بات بھی سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے، حضرت علی پاک نے نظر مانی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نظر مانی، اگر ہمارے یہ شہزادے صحیح ہوئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اب ہوا کیا؟ جب روزہ رکھا، پہلے عالم یہ تھا کہ گھر میں فاقے چلتے تھے، کیونکہ در دولت تھا ہی ایسا کہ وہ گھر تھے جہاں کچھ آتا اپنے لیے نہ رکھتے بلکہ بانٹ دیا کرتے۔ اب روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دروازہ بجا، جی کون ہے؟ کہا مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کچھ پاس نہیں ہے، بڑے دنوں کے کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، آپ کا دل رنجیدہ ہوا، آپ نے کہا میرے حصے کا کھانا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا جائے۔ مسکین کو آپ نے دیا، سیدہ نے کہا میرا بھی دے دیا جائے، امام حسن امام حسین نے کہا میرا کھانا بھی دے دیا جائے۔ پانی پر روزہ افطار کر لیا، دوسرا دن آ گیا، دوسرا روزہ ہوا، پھر دروازہ بجا، افطاری کے وقت کون ہے؟ کہا یتیم ہوں، کچھ پاس نہیں ہے، بھوکا ہوں بڑے دنوں سے۔ علی پاک نے پھر فرمایا کہ کھانا اٹھا کر میرا اس یتیم کو دے دیا جائے۔ سننے والوں سب نے کہا ہمارا سب کا کھانا دے دیا جائے۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن بھی یہی عالم ہوا، دروازہ بجا اور پوچھا گیا کون ہے؟ کہا قیدی ہوں، اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہوں، پاس کچھ نہیں ہے۔
کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا یہ سارا کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا جائے۔ جب رات گزری، صبح فجر کے وقت رب کائنات کے محبوب کے پاس پہنچے، رب کا قرآن اتر گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، کہ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پہلے رب کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے لیے رب قرآن اتارتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا تقریباً 300 کے قریب آیات بینات ہیں جن کے اندر علی پاک کی شان کو بیان کیا گیا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا رات میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام منبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک خاتون بڑھیا آتی ہے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضور فرماتے ہیں علی آؤ سب کو تقسیم کرو، علی آؤ سب کو تقسیم کرو۔ جب تقسیم کر لیتے ہیں علی پاک فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام مجھے ایک کھجور دیتے ہیں۔ کتنی؟ ایک کھجور دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اے علی باقی جا کر ازواج مطہرات کو دے دو۔ اور یاد رکھیے حضور پاک علیہ السلام کے غلاموں آپ دے آتے ہیں، جب صبح نماز پہ پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ وہی فجر کا وقت ہے، نماز میں حضور نہیں ہے، حضرت عمر پاک ہیں، وہی حال ہے، آپ منبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسی طریقے سے بڑھیا آ جاتی ہے کھجوریں لے کر، اور حضرت علی پاک کو حضرت عمر پاک حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی پاک، اے میرے یار، اے میرے دوست، اے میرے محب، اے میرے بھائی، یہ بانٹ دو۔ آپ دیکھتے ہیں یہ سارا منظر تو وہی ہے۔ تب تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم کر کے آنے کے بعد حضرت عمر فاروق کی ایک ہی دیتے ہیں، ایک ہی دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جاؤ اس کے بعد جا کے ازواج مطہرات کو دے دو۔ اب علی پاک کہتے ہیں عمر مجھے ایک اور دے دو نا، ہیں جی نہیں یار، علی پاک کہتے ہیں عمر مجھے ایک اور دے دو نا۔ اب ذرا جملے سننا لوگو، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ اب عمر پاک فرماتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا تم نبی کی بات چھوڑو، غلاموں کا حال دیکھو۔ عمر پاک کہتے ہیں اے علی اگر رات خواب میں حضور دو دیتے تو میں بھی دے دیتا نا۔ اب دیکھیں ایک غلام حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے والا، دوسرے اپنے بھائی کے خوابوں کا حال بھی جان رہا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، پھر آپ فرماتے ہیں روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کھجور کی مٹھاس بھی وہی تھی جو رات کو خواب میں مجھے آقا نے عطا کی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورہ چلا تو کچھ منافقین بدبخت لوگ آپ کے مخالف بنے، اور انہوں نے مخالفت کے اندر اپنا بغض باہر نکالا اور حضرت علی کے خلاف اور جو دیگر صحابہ حاکم تھے ان کے خلاف بک بک کرنا شروع کی۔ انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، کہ صرف فیصلہ اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کسی کو نہ مانو، ہاں اللہ کی مانو، اللہ کے علاوہ کسی کی نہ سنو۔ انہوں نے کہا ہم علی کو نہیں مانتے، ہم کسی اور کو نہیں مانتے، ہم یہ خلافت نہیں مانتے، ہم انہیں نہیں جانتے۔ ان بدبختوں کے اندر 3 لوگوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم، ایک نے کہا میں علی کو قتل کروں گا، دوسرے نے کہا میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا، تیسرے نے کہا میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا۔ ان 3 بدبختوں نے یہ فیصلے کر لیے، اور یاد رکھنا یہ صرف 3 نہیں تھے، اس زمانے کا یہ سب سے بڑا فتنہ تھا جسے خارج کہا جاتا ہے۔
یہ روایات میں موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ ممبر پہ بیٹھ کے مجھے کوئی جوش چڑھ گیا تو میں کہنے لگ گیا ہوں، نہیں، میرے محبوب کے غلاموں یاد رکھو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مخالفت شروع کی، اور انہوں نے علی پاک کے بغض میں اتنی بڑی بغیرتی کی اور ایسی بددیانتی کی کہ انہوں نے علی پاک کو کافر کہہ ڈالا، العیاذ باللہ من ذالک، اپنے بغض کی وجہ سے۔ اور بغض کیا تھا؟ نیروان کی جنگ کے اندر ان بدبختوں کے کچھ رشتہ دار قتل ہوئے، تو انہوں نے کہا ہم نے وہ بدلہ لینا ہے، اور پھر انہوں نے گروہ بنائے، اور وہ گروہ عرب کے اندر آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے، اور یہ ایک کا نام ملجم ابن ملجم تھا، اور دو اور تھے، دو اور تو کامیاب نہ ہوئے، لیکن ابن ملجم نے ارادہ کیا، جب کوفہ پہنچا نا ایک عورت پہ فریفتہ ہو گیا۔ اب اس عورت سے اس نے کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نکاح کی قیمت بڑی ہے، تو ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیا قیمت ہے، تو بول، میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تو بات پہلے سوچ کے آیا ہوا تھا، اب آگ اور بھڑک گئی۔ اس عورت نے کہا 3000 سونے کے سکے دینار، اور اس کے بعد علی کا سر چاہیے، پھر میں تجھ سے نکاح کروں گی۔ ایسے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود تھے۔ اب جب اس نے یہ شرط سنی، اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو تیار ہو جا، میں یہ کام کر کے آؤں گا۔ اس نے ارادہ کیا، جمعہ کا دن تھا اور 21 رمضان المبارک کی صبح تھی۔ وہ بدبخت انتظار میں رہا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور کہا بیٹے، میرے خواب میں میرے آقا کریم علیہ السلام آئے، تمہارے نانا جان آئے، میں نے ان سے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت نے بہت ستا دیا ہے، میں بہت تنگ ہو چکا ہوں، انہوں نے مجھے بہت تنگ کر دیا ہے، آئیے سنیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی دعا کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دعا کی، یا رب العالمین ایسے برے لوگوں سے نکال کر مجھے اچھے لوگوں میں شامل فرما۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، یہ آپ اپنے بیٹے حسن کو بتا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر روایات میں آتا ہے آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے اور صدا بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے، ابن ملجم بدبخت نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا نا تو سر مبارک پہ وار ہوا، اتنے زور سے اس بدبخت نے وار کیا اس خدا کے شیر پر کہ تلوار آپ کے دماغ تک پہنچی۔ آپ نے ہائے اور اوئی نہیں کہا، دعائی نہیں کی، بلکہ آپ کی زبان مبارک سے یک لفظ جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ اور میرے محبوب کے غلاموں یاد رکھیے، جب یہ واقعہ رونما ہوا، آپ زخمی ہوئے، جب وار کیا گیا اور اس کو پکڑا گیا، پینے کو شربت دیا گیا، آپ نے اپنے دشمن کو پہلے پیش کیا، جس نے وار کیا تھا نا اس کو پہلے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اس بدبخت نے شربت لینے سے انکار کر دیا۔ آئیے ذرا آخری جملے سماعت کرو۔ میرے علی پاک نے، آج علی کا نام لینا بڑا آسان ہے، ہم بڑے عاشق ہیں، وہ عشاق ہیں، نماز چھوڑ کے عاشق ہیں، قرآن چھوڑ کے عاشق ہیں، مسجدوں کو چھوڑ کے عاشق ہیں، اللہ کی عبادات کو چھوڑ کر ہم عاشق ہیں۔ ہم سے پوچھو کہ جناب تم ہو کون؟ مجھ جیسا علی کا عاشق ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ آؤ اس عاشق جس سے ہم عشق کرتے ہیں اس کی ادا کو دیکھو، دشمن نے وار کیا، پھر شربت پیش کرتے ہیں، بدبخت منع کرتا ہے، جملہ سنو، آپ فرماتے ہوئے بدبخت اگر تو آج پی لیتا نا تو کل حوض کوثر پہ پہلے تجھے پلاتا پھر میں پیتا۔ یعنی یہ شان ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، علی پاک وہ ہیں جن کے صدقے سے لوگوں کو ولایت ملتی ہے، اور مجھ جیسے نکموں کا بیڑا پار ہی علی کے صدقے سے ہونا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔